کا لشکر صدقا وفا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا موضوع توحید ہے۔ توحید اصل دین ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اس کی دعوت دی۔ ہر آسمانی کتاب میں اسی پر زور دیا گیا ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ صدقہ اور خیرات۔ کوئی شخص کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ توحید کے بغیر جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی عقیدہ توحید ہوگا، وہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں عقیدہ کامل طور پر پایا جائے، اسے ایمان اور اطاعت سے محبت ہو جاتی ہے اور کفر و فسق اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ عقیدہ توحید کا حامل شخص صرف اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، نہ تو انسانوں کے سامنے جھکتا ہے، نہ ان سے ڈرتا ہے، نہ ان کی چاپلوسی کرتا ہے، اور نہ ہی انہیں خوش کرنے کے لیے عمل کرتا ہے۔ موحد کے حق میں نہ صرف یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، بلکہ خود اسے بھی سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقیدہ توحید کی اس قدر اہمیت ہے کہ قرآن کریم کی کوئی صورت، کوئی رکوع اور کوئی صفحہ توحید کے مضمون سے خالی نہیں ہے۔ چند منتخب آیات کا مفہوم یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 اور 33 کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہم السلام نے اپنی اولاد کو عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ ظاہر ہے کہ والدین کو اگر اپنی شام زندگی کا احساس ہو جائے، زندگی کے ختم ہونے کا احساس ہو جائے، تو وہ اپنی اولاد کو اسی چیز کی وصیت کرتے ہیں جس کی ان کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی نظر میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور وہ کسی طور پر یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی اولاد ایمان سے محروم ہو جائے۔ اس لیے اسے دنیا سے جاتے ہوئے یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کے لخت جگر زندگی بھر ایمان پر قائم رہیں اور کسی شیطانی ہتھ کنڈے سے متاثر ہو کر ایمان کی راہ سے ہٹ نہ جائیں۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال اور مشعل راہ ہے کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور صلحاء تھے، اس کے باوجود وہ انہیں ایمان، اسلام اور عقیدہ توحید پر قائم رہنے کی وصیت فرما کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف ہم نے وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ یہی وہ دعوت تھی جس کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی اپنی قوم کی طرف سے مخالفت، تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی کو ساحر اور دیوانہ کہا گیا، کسی کو سنگسار کیا گیا، کسی کو وطن سے نکلنا پڑا۔ ہٹ دھرمی اور کج فہمی کی وجہ سے مشرکین کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے جو متعدد معبود اور کئی خدا فرض کر رکھے اور بنا رکھے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک معبود اور خدا مان لیا جائے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 4-5 میں ہے، اور انہوں نے تعجب سے کہا، کیا ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا؟ اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ احادیث بھی توحید کے ذکر سے بھری پڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو ایمان کے بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن قرار دیا ہے۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اہل یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے انہیں تاکید فرمائی تھی کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کی طرف جا رہے ہو، تم سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا۔ جب وہ توحید کو جان لیں تو پھر انہیں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بتانا۔
یہ معاملہ صرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ مختلف علاقوں اور ملکوں میں دین حق کے جو بھی داعی جاتے تھے وہ سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دیتے تھے۔ یہاں یہ جان لینا بھی مناسب ہے کہ اہل علم نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ نمبر 1، توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ سارے عالم کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ ہے۔ توحید کے اس درجے کا کفار بھی اقرار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں مسلمان شمار نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار کی اکثریت اسی توحید کی قائل تھی۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 میں ہے، ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کو کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے، تو یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 84 تا 89 میں ہے، ان سے پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کی ملکیت ہے؟ فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ کا۔ کہو پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھیں کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے سوال کیجئے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ نمبر 2، توحید الوہیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے جتنے بھی انداز ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ مخصوص رکھے جائیں، چاہے وہ رکوع سجود ہوں یا نذر و دعا، قربانی اور خیرات ہو یا خوف، امید، توکل اور انابت۔ اصل میں عبادت کی بنیاد 2 چیزوں پر ہوتی ہے، محبت اور تعظیم۔ محبت کی وجہ سے بندہ اللہ کے احکام بجا لاتا ہے، اور تعظیم کی وجہ سے ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہو، اور اس کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے۔ نمبر 3، توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے وہ ساری صفات کی جائیں، اللہ کے لیے وہ ساری صفات ثابت کی جائیں جو اس نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، اور ان صفات کی نفی کی جائے جن کی اس نے نفی کی ہے، اور جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے سکوت کیا ہے ہم بھی سکوت کریں۔ اور اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ وہ سمیع، علیم اور بصیر ہے۔ مخلوق میں سے بھی بعض کو سمع، علم اور بصر دیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جیسی سننے، دیکھنے اور جاننے کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، ویسی کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی۔ توحید کی یہ وہ 2 قسمیں ہیں، یعنی توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، جس میں انسانوں نے اکثر ٹھوکر کھائی ہے، اور وہ شرک جیسے ناقابل معافی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کسی نے غیر اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کیا، کوئی درگاہوں پر نظریں چڑھاتا رہا، کسی نے اللہ کے بندوں کو اسماء و صفات میں اللہ کا شریک بنا دیا، اور یوں اپنی آخرت برباد کر لی۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم